أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. پچھلی دفعہ سورہ اسراء کا سورہ اسراء کا یا بنی اسرائیل کی ان آیتوں کا تذکرہ تھا جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے کیسے ان کو بہت ہی اعلیٰ ترین مقام دیا تھا، نبیوں سے نوازا تھا، بار بار ان کی مغفرت بخشش کی تھی، لیکن جب وہ ہٹا دیے گئے تو کیسے وہ دنیا کے اندر زندہ تو رکھے گئے ہیں لیکن خیر سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال سورت کے اندر دے کر یہ بتایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے جو باتیں بتائی ہیں قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سے طریقوں سے بتائی گئی ہیں، کبھی روک کر، کبھی ڈرا کر، کبھی خوشخبری دے کر، کبھی تفصیل سے، کبھی مختصر طور پر. تو یہ دو رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل کے جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مینیفیسٹو کیا ہے ہمارا، اسلام چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیسے ہم اللہ کے ساتھ جوڑیں، اور اس کو اللہ نے حکمت قرار دیا ہے. تو اس میں اللہ نے یہ کہا کہ وَقَضَى رَبُّكَ، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ سب سے پہلا ایمان کا منزہ ہے کہ ایک اللہ اور ایک اللہ کی عبادت، اور ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کی بڑھاپے کی حد پہنچ جائے تو پہنچ جائیں، تو اگر ان سے کچھ باتیں ناراضی کی، ناپسندیدگی کی زیادہ ہو تو ان سے اف کی بات نہ کرو، ڈانٹو نہیں، اچھی طرح سے بات کرو، اور ان کے ساتھ نیکی، بہت ہی نرمی کا، محبت کا، پیار کا معاملہ کرو. اور پھر یہ بھی دعا کرتے رہو کہ اللہ نے جیسے ان کے اوپر آپ نے مجھ کو بچپن میں انہوں نے پالا تھا، ویسے اب ان کو آپ اپنی رحمت سے نوازیے گا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہے. اگر تمہارے اندر قابلیت ہے، تمہارے اندر صلاحیت ہے، تو ہم تمہیں اس سے نواز دیں گے اور تمہارے توبہ کو بھی قبول کر دیں گے. اور دیکھو، رشتہ داروں کا بھی حق دیتے رہنا، مسکین کا حق دینا، مسافر ہے تو اس کا حق دے دینا. اور دیکھو، مال کے خرچے میں فضول خرچی مت کرنا، بلا وجہ مت خرچ کرنا، کیونکہ جو بلا وجہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان جو تھا وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ تھا. اور دیکھو، جب اس سلسلے میں کوئی ایسی بات تمہیں پیش آ جائے، ایسی کوئی بات پیش ہو، تو اس سلسلے میں ان سے تمہیں ناراضگی ہو جائے ایسے لوگوں سے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ان کی مدد تو کر رہے ہو اور تم اللہ سے رحمت کی امید کر رہے ہو، لیکن وہ تم سے زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر بھی تم ان سے نرمی کی بات کرنا. اور دیکھو، اپنے ہاتھوں کو نہ تو باندھ لینا ایسے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچی نہ کرو، اور نہ ایسے ہو جانا کہ بس ہاتھ ہی نہیں رک رہا ہے، بلا ضرورت خرچ کرتے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، لیکن کسی کو بہت زیادہ پھیلا کے دیا ہے، کسی کو ناپ تول کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت خبر رکھتا ہے، آگاہ ہے. اور دیکھو، اپنی اولاد کو اس وجہ سے مت مار دینا کہ وہ تمہاری ان کے رزق کی وجہ سے تمہارے فاقہ ہو جائے گا، تمہارے لیے مسئلے ہو جائیں گے. جیسے ہم نے تم کو بھی ہم رزق دیں گے جیسے تم کو رزق دیا ہے. اور دیکھو، ان کا مارنا بہت بڑا گناہ ہے.
اور دیکھو زنا سے بھٹکنا نہیں، اس کے قریب مت جانا، یہ بہت ہی فحش بات ہے، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کا بدترین راستہ ہے۔ اور کسی ایسی جان کو مت قتل کرنا جس کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ مارنے کا کوئی سبب ہو، جواز ہو، حق کے ساتھ ہو۔ اور اگر کوئی کسی شخص کو مار دیا گیا ہے، وہ مظلومی کے ساتھ مارا گیا ہے، تو جو اس کے میراث والے ہیں، جو اس کے ورثاء ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں قصاص کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ان کو اجازت ہے۔ لیکن وہ جب قتل کرنے کا مسئلہ ہو تو اسی کو قتل کریں جس نے قتل کیا ہے، ادھر ادھر دوسروں کو نہ مارنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ کی مدد ان کو حاصل رہے گی۔ اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب مت جانا، سوائے اس کے کہ اچھے طریقے سے اس کا استعمال کرو، اور جب وہ اپنی اچھی عمر کو پہنچ جائیں سمجھداری کی، تو پھر ان کے مال کو واپس کر دینا۔ اور دیکھو جو عہد کرتے ہو اس کو پورا کرنا، کیونکہ عہد کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تمہارے ترازو ناپ تول کے پیمانے جو ہیں صحیح ہونے چاہیے، پورا دو، اور جو معیار ہم نے تم کو دیا ہے انصاف کا، اس کے مطابق دو۔ اور دیکھو یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑی اچھی حقیقت جاننے کا طریقہ ہے۔ اور دیکھو ایسی باتوں کا تم اپنی زبانوں سے مت دہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تمہاری جو تم سن رہے ہو، جو تم دیکھ رہے ہو، جو تمہارے دل میں گزر رہا ہے، ہم سب کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ اور دیکھو زمین میں اکڑ کے مت چلنا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اپنے قدموں کو ٹھوکو گے تو زمین نہیں پھٹ جائے گی، اور تم قد بڑھا بھی لوگے تو پہاڑ سے اونچے نہیں جا سکتے۔ اور جتنی باتیں ہم نے تم کو بتائی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے کرنا، برے طریقے سے کرو گے تو یہ بھی بری بات ہے۔ اور اے نبی یہ وہ حکمت کی باتیں جو ہم نے آپ کو وحی کر کے بتائی ہیں۔ اور دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مت بنانا، ورنہ تم زندگی بدترین قسم کی، بے بسی کی، ذلت کی اور ٹھکرائی ہوئی زندگی تمہیں نصیب ہوگی، اور جہنم میں بھی ٹھکانا برا ہوگا۔ یہ جو آیتیں ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آج کا موضوع تھوڑا سا اس معنی میں رہے کہ بہت سی باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، سیاسی حالات کیا ہیں، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں، لیکن جو اصل میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمیں کیسے اپنی زندگی ایسی بنانی ہے کہ زندگی اچھی بھی گزرے اور اللہ کی نظر میں وہ معتبر بھی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اس احسان کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ دنیا میں جو لوگ دوسرے خداؤں کو پوچھتے ہیں ان کو کیا وحی ملتی ہے، کیا ہدایت ملتی ہے، وہ ان کی طرف سے جو چاہتے ہیں فیصلے کرتے رہتے ہیں جی۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا ہمیں، بلکہ اس نے خود بتایا، بھائی کوئی اور آپ کی طرف سے بتاتا نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہم سے بتا رہا ہے اور ہم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اور ہماری بات، دونوں باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو اس میں یہ قضا لفظ ہوتا ہے، قاضی کا لفظ ہمارے یہاں ہے۔ قضا کا مطلب تین ہوتے ہیں، تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سی اوپینین چل رہی ہیں، بہت سے رائے ہیں، تو اگر ایک چیز پہ طے کر دیا جائے کہ بھئی یہ اس پہ فیصلہ ہو گیا، تو اس کو کہیں گے اس پر فیصلہ ختم ہو گیا، یہ اس کو فیصلہ کر دیا گیا ہے نا۔ تو اس سے آسانی ہو گئی کہ ہمیں اب یہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ قاضی وہ ہوتا ہے جس کو اختیار بھی ہو، مطلب میں اپنی طرف سے کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں، میں اپنی طرف سے فیصلہ کر دوں کہ صاحب آپ ایسا کر لیجیے، کہ آپ ہوتے کون؟ تو قاضی وہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ ہی اصل قاضی ہے، باقی تو سب اس کے نیابت میں ہے، لیکن اصل قاضی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اس نے فیصلہ کر دیا تو اس میں مطلب اس کے فیصلے کا کوئی اور نہ تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی جی، نہ اس کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا۔ تیسری بات جو قضا میں ہے وہ یہ ہے کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کر دیے تو اب اس میں تفصیل ہو جائے گی کہ بہت سی چیزیں اللہ نے بتائیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ یہ فیصلے ہیں میرے، لیکن اب فقہا جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ یہ فرض درجے کا فیصلہ ہے، یہ سنت درجے کا ہے، یہ مباح درجے کا ہے، مختلف درجے ہو سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ جب جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ یہ کہا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کر دیا، تو وہاں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے طے کر دیا، یا ہم نے تم کو یہ مشورہ دے دیا، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دینے کا طریقہ ہے قرآن مجید میں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ الجھتے ہیں کہ صاحب فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے تو ذکر کیا ہے لیکن حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم دینے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں، یہ تو سب سے آسان ہے
لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں تو یہ بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ کہ میں ناپسند کرتا ہوں تو یہ بھی حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ میرا تم کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، یہ بھی حکم ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو یہ بھی حکم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے یہ لکھ دیا تمہارے لیے. اب لکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکھ دیا، لکھا تو لکھا رہے. نہیں، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لکھ کر بالکل طے کر دیا. تو یہ الفاظ جتنے ہوتے ہیں جب ہم سب کو ملاتے ہیں تو اس سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے میری علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. عبادت جو ہے وہ بنیادی طور پر ہماری زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی عبادت اور ایک ہوتی عادت. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ایک ہوگا اور ایک اس کا ذریعہ ہوگا، ہے نا، مقصد اور ذریعہ. تو شریعت جب یہ طے کرے گی کہ مقصد بھی ہم بتائیں گے اور ذریعہ بھی ہم بتائیں گے، وہ عبادت ہوتی ہے. متفق کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں یاد کرو، یہ مقصد ہوا. پھر اللہ نے کہا نماز کے ذریعے سے یاد کرو، تو نماز ذریعہ بن گئی. اب ہم نماز کے علاوہ 10 دفعہ اللہ کا ذکر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوگی. عادت یہ ہوتی ہے کہ ذریعہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی کا مطلب حلال حرام نہیں، لیکن مقصد اللہ تعالیٰ دے گا اس کا، تو وہ عادت عبادت ہو جائے گی. مثلا سونا ہے، کھانا ہے، جی یہ عادت ہے، لیکن اگر ہم اس کو اللہ کے حکم مطابق کریں گے تو یہ عبادت ہو جائے گی. تو عبادت وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی. اچھا، عبادت کا ہم یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ فائدہ کیا ہے. بھائی کھانے کی بھوک لگ رہی ہے تو کھانا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اب یہ کہ مثلا میں جا رہا ہوں راستے میں اچانک نماز کا وقت ہو گیا تو کیوں نماز پڑھنی چاہیے؟ مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہ میری نوکری میں فرق پڑے گا، نہ تنخواہ میں فرق پڑے گا، یا میرے معمولات میں پڑے گا. لیکن جب میں اللہ کی بات کو مان لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد وہ میرے لیے. تو اس میں عبادت میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلی تو نیت، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں نیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہو. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو یا نبوت سنت کے طریقے پر ہو. یعنی میں اپنے طور پر طے کر لوں. اب یہ مثلا فرض کیجئے کہ میلاد النبی ہو رہا ہے، اب ہم طے کر لیں کہ صاحب جشن منائیں گے، بھنگڑا ہوگا، کھانے تقسیم ہوں گے. اب یہ اگر آپ نے خود طے کر لیا ہے تو اب آپ کی بات ہے، لیکن اللہ میاں نے کہا یا رسول نے کہا یہ کرو تو پھر وہ ہم عبادت ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہے، فرض کی نماز کو میں قبلے کے علاوہ کہیں پڑھ لوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اجازت نہیں دی. بغیر وضو کے پڑھ لوں، نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عبادت ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نماز پڑھ کے عبادت کر رہے ہیں، بلکہ پوری زندگی جو ہے جب میں اللہ سے پوچھ کے کروں گا کیا کرنا ہے تو وہ عبادت ہو جائے گی، چاہے وہ عادت ہو. تو اس کے بعد اللہ نے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب غریب ہے. آج کا انسان ہر انسان تقریباً بلا ایکسیپشن کے اب چاہتا ہے کہ سارے حقوق صرف اس کو مل جائیں. جی سارے حقوق صرف اس کو حاصل رہیں، دوسروں کو دینے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا مختلف. اللہ تعالیٰ ہم سے صرف کہتا ہے کہ مجھے کسی سے مطلب نہیں، بس میری عبادت کرنا، باقی سب غلط بیکار. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ میرا عبادت کا حق ادا کر دیا. اب دوسرے حقوق بھی بتاتا ہوں میں تمہیں. اس میں سب سے والدین کا حق بتایا کہ ان کے ساتھ احسان کرنا. یہ احسان کا لفظ ہے، حسن سے نکلا ہے، اچھی چیز سے، ہے نا. تو احسان کے 3 درجے ہوتے ہیں. احسان یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا اور آپ نے جواب میں اچھا سلوک کر دیا تو یہ تو برابری ہوئی. جی برابری ہوئی. کسی نے کم کیا، آپ نے زیادہ کر دیا تو یہ تھوڑا سا بہتر احسان ہو گیا. لیکن ایک احسان جو واقعی احسان ہے وہ یہ کہ کسی نے برا کیا اور پھر آپ اچھا کریں، جی پھر اچھا کریں آپ، یہ واقعی احسان ہوا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا، تو صاحب کہتا ہے میرے والدین تو میرے لیے کچھ نہیں کیا، میں کیوں کروں مثلا. جی یا انہوں نے اتنا کیا تھا، ٹھیک ہے میں تو کر دوں گا. تو اس احسان میں یہ بھی آئے گا کہ وہ اچھا نہیں کر رہے تھے لیکن پھر بھی آپ نے کیا. تو یہ اعلیٰ ترین احسان کی شکل ہے. اور احسان کو یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ عدل کرو اور احسان کرو. تو عدل تو نام ہے، جتنا جس کا حق ہے وہ دے دیا، لیکن احسان نام ہے جتنا حق ہے اس سے زیادہ دے دیں. ہمارے یہاں الٹا ہو گیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمارے حقوق کا، دوسروں کی ذمہ داری کے بارے میں ہمیں یاد نہیں رہتا، جبکہ اصل زندگی شروع ہوتی ہے دوسروں کی ذمہ داری پہلے کرنے کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ذمہ داری پوری کر دو، تمہارے بارے میں ہم خیال رکھ لیں گے. ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا. ہر آدمی سے ہمیں شکایت ہوتی ہے اس نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا.
نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم کرو کہ ہم نے یہ کیا تھا، پھر ہم دیکھ لیں گے تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا کوئی. تو ان کے ساتھ احسان کرو. جب والدین کے ساتھ احسان ہوگا تو والدین تک یہ احسان نہیں رہے گا، بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ والدین کے ماں باپ کے تمہارے عزیز اور تمہارے ان کے دوست تک، ان کے ساتھ بھی مطلب یہ حسن سلوک. جی حدیث میں آتا ہے خاتون آئے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میری والدہ کا انتقال ہے، کرنا چاہتے ہیں، کیا کروں؟ کہ کون ہے؟ پتہ چلا ان کی بہن ہے، تو ان کے ساتھ سلوک کرو. ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ صاحب میرے والد نہیں، کیا ہوگا؟ تو ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرو. تو احسان جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ بس نپا تلا ہے، بلکہ احسان کے دائرے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا اس کا ایک ہو یا دونوں میں سے ہو، دو زندہ ہو اور ایک زندہ ہو، تو ان کے ساتھ اف کی بات نہ کرنا. اف کا لفظ جو ہے وہ بنیادی طور پر اصل میں بہت ہلکا لفظ ہے. کسی مفسر نے لکھا ہے کہ اگر عربی زبان میں اس سے ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی استعمال کر لیتا. لیکن اف کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے سوائے سے کہ میں نے ذرا سا ایک منہ بنا کے کام کر دیا، لیکن ذرا سا منہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی مت کرنا. اب اس میں فقہا ہمارے ہاں فقہ ہوتی ہے، تو فقہ میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اف حرام ہے تو مارنا ماں باپ کو اس سے برا حرام ہوگا. یعنی یہ جو ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میں تو ایک ہاتھ مار دے، اور کہ صاحب میں نے بالکل اف نہیں کیا لیکن ہاتھ مارا تھا، تو فقہ یہ کہے گی کہ آپ نے ڈبل جرم کیا. آپ نے اف تو نہیں کیا، لیکن جو اف کے اوپر والی چیز تھی وہ آپ نے کر لی. تو ان کو اف مت کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، اور اچھے طریقے سے بات کرنا. اچھے طریقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ والدین یا والد یا والدین دونوں کافر ہیں. جی آپ کو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ان کی شرک میں اطاعت نہیں کرنی. اگر وہ تمہیں مشرکانہ بات کہیں تو اس کو مت ماننا. تو ابھی جہاں یہ کہا گیا کہ ان سے اچھی طرح سے بات کرنا، تو اگر وہ کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے مطلب معلوم ہوا کہ الفاظ بڑے سخت ہو گئے، آپ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا. نہیں، بہت ہی دھیمے انداز میں ہلکا اختلاف کرنے کا بالکل آپ کا حق ہے، اور آپ کی دلیل مضبوط ہے، بالکل آپ رکھیے، لیکن آپ ان کے اوپر جھپٹ کے مطلب یہ کہہ دیں، جو کمنٹ کر دیں، یہ آپ کا حق نہیں. تو قول کریم جو ہے بہت ہی عزت والا حق، ان سے قول کہنا، چاہے تمہیں ناپسندیدہ ہو. اچھی باتیں تو آدمی کہی دے گا. ایک آدمی بہت نواز دے آپ کو تو کہیں صاحب شکریہ، لیکن ایک آدمی نہ دے پھر آدمی ان کے ساتھ معاملہ کرے، یہ تو آزمائش ہے. اور دیکھو ان کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ رویہ رکھنا، رحمت کا معاملہ کرنا، اور دعا کرتے رہنا کہ جیسے آپ نے، اللہ نے ان کو مجھے موقع دیا کہ میں بچپنے میں میرے پاس کچھ نہیں تھا، تجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا، ہل نہیں سکتا تھا، اپنا لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا. انہوں نے میرے لیے ساری چیزیں کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان پر رحم بھی فرمائیے. یعنی اب بھی ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ ان کو آخرت میں معاملہ اچھا فرمائیے گا. اور حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ برو تبرو ابناؤکم، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ عجیب غریب بات قانون ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹٹ. جی کہ ایک کام آپ نے کیا تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ختم ہو گئی بات، بلکہ اس کا ایک، جیسے کہتے ہیں کہ امپیکٹ یا اس کا ایک ریئیکشن وہ آتا ہے. معلوم نہیں پہلے بھی کہا ہوگا، وہ قصہ بڑا مشہور تھا. ایک صاحب تھے، وہ ان کے والدین تھے، تو انہوں نے طے کیا کہ بھائی بیوی کو بڑی پریشانی ہوتی تھی برتن دھونے کی، تو انہوں نے کہا بھائی ان کے لیے مٹی کے برتن لا کے رکھ دیجیے تاکہ بھائی وہ کھا لیں گے، اس کے بعد ہم اسے پھینک دیں گے، اس سے بچ جائیں گے. تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو ان کا بیٹا جو تھا ماں باپ دادا دادی کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا، تو برتن لے کے جاتا تھا. اس کے بعد ایک دن اتفاق سے اپنے بیٹے کمرے میں گئے، دیکھا کہ وہ سارے مٹی کے برتن وہاں رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں اسی میں آپ کو کھانا کھلا دوں گا. جی تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو تاریخ ہے، جیسے کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو اس طریقے کی چیزیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا خوب حال. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو آگاہ ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم میں جو صلاحیتیں ہیں، تم میں جو جس کام کو تم کر سکتے ہو، ہم اس کو جس کی اہلیت ہے اس مطابق کام لے لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں میں کیا ہوں، مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو بتا دوں کہ میں کیا ہو سکتا ہوں اور کیا بن گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ، اب اللہ کے لیے یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ استعمال کر لے گا، دنیا کے لیے کروں گا دنیا والے مجھے استعمال کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں خوب واقف ہیں، لیکن تم اگر اچھے ہو اور تمہاری اچھائی کے ساتھ تمہارے اندر توبہ بھی ہے، انابت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے.
ہماری آج کی زندگی میں رشتہ جو ہے وہ بڑا محدود ہو گیا ہے. یعنی آج کا خاندان جو ہے وہ نام ہو گیا ہے میاں بیوی بچے، بس یہ 3 تک ہیں. کسی حد تک والدین تھوڑے سے ہو گئے تو کہنا ہے، لیکن اور دور رشتہ داروں سے ذرا قریب دور کے رشتہ دار وہ کوئی چیز ہی نہیں. لیکن یہ جو قرابت ہے، ایک بار سمجھ لیجئے، قربت کا مطلب ہوتا ہے جو آپ سے لگے ہوئے ہیں، آپ سے جڑے ہوئے ہیں. تو قرابت کا مطلب یہ ہے کہ رشتے میں جو، اس میں فقہ نے یہ بتایا کہ جو زیادہ قریب ہے ان کا حق پہلے ہوگا، جو زیادہ دور کے ہیں ان کے بعد کا ہوگا. اب یہ حق کیا ہے؟ یہ حق جو ہے وہ بھی 3 طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ معاملہ رشتہ جوڑنا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کی مدد کی جا سکتی ہو، ضرورت ہے تو ان کی مدد کر دینا، آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں نبھ رہا ہے، بات چیت نہیں ہے یا جو بھی ہے، لیکن ان کو 2 کام نہیں کرنے ہیں: نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اور ان کے لیے بد دعا کرنا. یہ دو چیزیں پھر بھی نہیں ہوں گی، بلکہ آپ یہی دعا کریں گے اللہ میاں ان کو بھی ہدایت دے دے، مجھے بھی ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے. تو یہ بھی قرابت داری کا حق. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا آپ کو، اس نے کہا کہ صاحب میں تو بہت اچھا کرتا ہوں لیکن یہ مجھ سے کٹتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر وہ بھی جوڑتے ہوتے تو فرق کیا پڑتا، تم نے کام کیا. جب وہ کٹے ہوئے تم کر رہے ہو تب ہی تمہارا صلہ رحمی تب ہوگی. تو یہ بھی رشتہ داری کا حق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو مسکین ہے. مسکین جو ہے، مسکین اصل میں ایسے انسان کو کہتے ہیں جو کہیں بھی بیچارہ لیٹ کے سو گئے، کوئی نہ بچھونا ہے نہ بستر ہے، بس وہ ایک سکون، اس کو وہی سکون مل گیا. یعنی سکن نہیں ہے لیکن وہ سکون میں آ گیا. تو مسکین کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت گزارے کا ہے لیکن بہت نہیں ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب آج کے دور میں بالکل ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس گاڑی ہو لیکن پیٹرول بھروانے کے پیسے نہ ہو، گھر ہو لیکن اس کو مطلب گھر میں کھانے کے پیسے نہ ہو، تو وہ بھی مسکین میں آ گیا. اسی لیے زکوٰۃ کے مدوں میں جن کو رکھا گیا ان نے ایک مسکین دی ہے کہ اس کو دیا جا سکتا ہے. یعنی جس پہ نصاب نہیں ہے، فرق نہیں سمجھ لیجیے، جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ مسکین میں آ جائے گا. آج کل تو یعنی مسکینیت کافی ہو گئی ہے. اب مثلا فرض کیجیے کسی کا بیماری ہو گئی، وہ مانو گھر بک گئے، بہت بڑے ہو گئے اور جو کچھ تھا وہ ہو گیا. آج کل یہ ہوتا ہے جس طریقے سے کسی نے بلڈوزر گھر گرا دیا، کل بہت اچھے حالات ہیں، معلوم آج بالکل کہتے ہیں زمین پہ آ گئے. تو یہ بھی مسکین میں آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو. مسافر جو ہے، اور ہر انسان مسافر ہے. ہمارے یہاں آج کل جملے ہم لوگ قرآن مجید کے اپنے طور پر منمانے مطلب نکال دیتے ہیں. بھائی ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی مسافرت تو ہے ہی ہماری، نہیں، وہ مسافرت وہ ہے جو قانونی مسافرت، تو وہ ہے جو آدمی گھر سے باہر ہو. گھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سہولتیں حاصل ہیں، گھر میں کوئی ضرورت ہے پوری ہو جائے گی، لیکن آپ شہر کے باہر چلے گئے تو وہاں پہ حالات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں تو مشکل ہوتی ہے. لیکن آج کل تو یہ ہوتا ہے بھائی آپ پاس ویزا کارڈ موجود ہے یا فلاں موجود ہے، آپ کا پیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معلوم ہوا کہ پرس چوری ہو گئے، اب جیب میں کچھ ہے ہی نہیں، تو ایسے آدمی کی مدد بھی کی جا سکتی چاہے اس کے گھر میں حالات بہت اچھے ہوں. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ تبذیر مت کرنا. مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں 4 درجے ہیں. پہلا درجہ جو ہے وہ ہے بخل. بخل یہ ہے کہ 10 روپے خرچ کرنا ہے لیکن 5 روپے خرچ کیے، یہ بخل ہوا، یا آپ خرچ ہی نہیں کیے فرض کیجیے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ جتنے خرچ کرنا تھے اتنے ہی خرچ کیے. اس کو کہتے ہیں اقتصاد. یعنی اقتصاد کا مطلب ہے کہ بالکل میانہ روی، اعتدال. تیسرا درجہ ہے اسراف. اسراف یہ ہے کہ 10 خرچ کرنا تھے 20 خرچ کر دیے، یہ اسراف ہے. چوتھا درجہ ہے کہ 1 پیسہ نہیں خرچ کرنا تھا، وہاں پہ اگر آپ نے 1 پیسہ بھی خرچ کیا تو یہ تبذیر ہے. تبذیر کا مطلب یہ کہ لوٹا دیا، بہا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مت کرنا، اس حد تک مت جانا. تو یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ تھا. عجیب بات یہ ہے کہ شیطان کے 2 ہتھیار ہیں. عجیب غریب بات ہے، آپ کو بے پناہ لٹوا دیتا ہے آپ کو بلا ضرورت. جی شادیوں میں، تقریبات میں، مختلف قسم کی چیزوں میں لاکھوں خرچ کر دیے، لٹا دیا. اس کے بعد جب وہ پیسے نکل گئے تو دوسرا حملہ کرتا ہے کہ میاں حلال سے کام نہیں چلے گا، حرام سے کماؤ. قرآن نے کہا ہے کہ خوفوا اولیاءہ، یہ شیطان جو ہے یہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے کہ فقر آ جائے گا، محتاجی آ جائے گی. پھر کہتا ہے کہ بس روک کے رکھو، کسی کو مت دو ہے، اور حلال سے کہ نہیں، حلال سے نہیں، حرام سے کماؤ. تو دونوں حملے ہیں اس کے. ایک جگہ لٹوا دیتا ہے، ایک جگہ جو ہے اس کو مطلب بہکانے میں لگ جاتا ہے. ان المبذرین، شیطان کے بھائی ہیں.
شیطان کے بھائی تو کوئی نہیں بننا پسند کرے گا، یعنی کون پسند کرے گا کہ وہ شیطان کا بھائی کہلائے؟ لیکن بات یہ ہے کہ شیطان کی جو صفتیں ہیں، بری صفتیں، اگر وہ ہم اپنا لیں تو ہمارے اندر بھی وہ صفت آ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ ہمارا معاملہ شیطان کا تو نہیں ہوگا، لیکن شیطان کی باتوں کا گویا ہم ایک طرح سے اپنے اندر، اب مطلب یہ کہ جس طریقے سے ہمارے تقریبات ہوتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس میں اس کا مطلب بڑا ضرورت کا خیال ہوتا ہے۔ مطلب چھوٹی سی بات میں آپ سے کہوں کہ مثلا فرض کیجئے کہ بھائی کھانا کھانے کے لیے گئے کسی دعوت میں، اب آپ نے پلیٹ بھر لی اور معلوم آدھا پھینک دیا، بلا ضرورت اس کو وہ کیا، تو بھائی اس کو بھی آپ 10 پلیٹیں کھائیں لیکن کھا لیں، لیکن پھینکیں نہیں اسے، اس لیے کہ یہ بھی اسراف میں آئے گا، یہ بھی فضول خرچی میں آئے گا۔ وہ شیطان جو تھا، اس کے بعد اس معاملات کے اندر تمہارے ساتھ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا اچھا کرتے ہیں وہ آپ کا برا کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ سے بدگمانی بھی کر لے گا، آپ کے بارے میں غلط بات بھی پھیلا دے گا، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا سادہ رکھیں، قولاً میسور، آسانی سے بات کریں، اختلاف ہو بتا دیں، ناپسندیدگی ہو بتا دیں، لیکن یہ کہ اس کو بہت ہی، ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ اختلاف جو ہے وہ جب تک اگر حل کر سکنے والا اختلاف ہو تو کیا کہنے، لیکن نبی ہو تب بھی اس کو مخالفت و دشمنی تک نہیں جانا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے مت رکھو، نہ کھول کے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے گویا بتایا ہے۔ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کا، دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پانی سمندر کا ہو اور وہاں بھی وضو کرو تو اتنا کرو جتنا پانی کا وہ ہو، اسی کو فقہا نے یہ بتایا کہ آپ کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوں لیکن آپ اتنا ہی خرچ کیجئے اتنی ضرورت، اس لیے کہ یہ کب نکل جائے ہاتھ سے اور کب لٹ جائے آپ کو پتہ نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی بے پناہ وہ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ غور کیجیے گا کہ 2 باتیں رزق کے بارے میں طے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق اپنے ہاتھ میں نہ رکھے، قرآن میں ہے کہ اگر ہم نے قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اے لوگو، اور خاص طور سے اللہ نے یہود کو مخاطب کیا ہے کہ اگر ہم تمہیں رزق کے خزانے تمہیں دے دیں تو تم ایک سکہ کسی کو نہ دو۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے جی، ایک دانہ نہیں جانے دے رہے ہیں، ایک جانا نہیں جانے دے رہے ہیں، اور اس کے ہزاروں بہانے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہزاروں ان کے بہانے قبول بھی ہو رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو حدیث میں آیا تھا کہ جب دجال آئے گا تو جو اس کو نہیں مانے گا اس کے لیے رزق بند کر دے گا، وہ سے وہ جو اس کے مانیں گے ان کو دے گا۔ تو یہی آج ہو رہا ہے، اور اسی کی تربیت آگے کی نہیں کر رہے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ بے بس ہو کے یا بس نظارہ کر کے دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق، تو آج بھی اگر یہ مسلمان جہاں دنیا میں رہتے ہیں اگر رزق اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو یہ مسلمان بھی آج یہاں پر غزہ کی طرح ہوتے اور ہر جگہ ہوتے۔ ایک بات، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ رزق کا کتنا دیا جائے گا یہ بھی ہم ہی طے کرتے ہیں، کوئی بلینئر ٹریلینئر کوئی طے کر لے، کچھ بھی ہو، لیکن وہ نہیں طے کر سکتا۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ایک بات بتاؤ، تم تو مطلب یہ کہ ہماری بات تو سننے کو تیار نہیں ہو، ہے نا، نبی آتا ہے تو نبی تمہارے مقابلے میں زیادہ مالدار نہیں ہے، تمہیں ہلکا لگتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ جب تمہارے پاس دولت آ جاتی ہے تو تم اپنے نوکر کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہو؟ جی برابر کرتے ہو، تو اپنے نیچے والے کو نیچا رکھتے ہو۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ سے یہ توقع کرتے ہو کہ ہم تمہیں عزت دیں اور تم ہمیں عزت نہ دو، حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے باوجود دیتے ہیں، جس کو چاہیں بڑھا کر دے دیتے ہیں، جس کو چاہیں گھٹا کر دیتے ہیں۔ وہ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا کہ 2 نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے، ایک دونوں پڑوسی ہیں، ایک کافر ایک مسلمان، مسلمان کے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، تو اس کا خیال یہ تھا کہ میں تو اللہ کا چہیتا ہوں، قیامت میں بھی مجھے ایسے ہی ملے گا۔ اس نے کہا میرے پاس ایمان ہے، دولت ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، اور تمہاری یہ چیزیں کب نکل جائیں تمہارے ہاتھ سے تمہیں پتہ نہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے پاس یہ سارا چیز کا طے ہے، اور دیکھو اولاد کو قتل مت کرو، تمہیں رزق اس کو بھی تمہیں دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، یعنی یہ رزق کا مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ جو ہے اس کی کئی ڈائمینشن بن گئی ہیں، مطلب یہ کہ 3 طرح سے قتل ہوتا ہے بچے کا۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسان کا ملاپ ہو رہا ہے لیکن وہ بچے کا مطلب وہ اسپرم اور جو چیزیں ہیں جو حمل ہونا چاہیے اس کو ختم کر دے، ہونے ہی نہ دے، ایک تو یہ بھی قتل ہے۔ لیکن یہ قتل اس معنی میں نہیں کہ اس کی سزا کوئی ہے، لیکن یہ گناہ ہے اگر بلا ضرورت ہو۔ دوسرا قتل ہے کہ بچہ پیٹ میں ہو گیا، اب ابارشن کرا دیا اس کو، یہ بھی قتل ہے، لیکن اسلام میں 4 مہینے تک جب تک روح نہیں پڑ جاتی اس کو باقاعدہ بچہ نہیں مانا جاتا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی بچہ ابارٹ کراتا ہے بلا ضرورت تو وہ اس کا گناہ ہوگا۔
کسی نے کسی کے مثلا مارا اور بچہ گر گیا تو اس کی اسلام میں قصاص ہے اس کا. تیسرا وہ ہے کہ زندہ ہے اور اس کو مار دیا. ایسا تو بہت کم ہوتا ہے آج کل. تو خیر یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کو معلوم ہوا کہ ڈسپوز کر دیا, پھینک دیا. لیکن یہ والا حصہ تو بہت ہوتا ہے. پریگننسی کے زمانے ابارشن کرا دیا, اس سے پہلے بات کر دی. تو اس میں فقہا نے یہ بات کو طے کر دیا ہے کہ اگر یہ چیز کی جائے کسی صحت کی وجہ سے, یہ چیز کی جائے کسی قسم کے مطلب یہ ہے کہ فرض کیجیے آپ یہ کہیں کہ بھائی بچوں کے ذرا سا فاصلہ رہے تو تربیت میں آسانی رہے گی, یہ فلاں ہے, اس میں اجازت ہے. لیکن اگر یہ اس لیے کیا جائے کہ بھوکے مر جائیں گے ہم اگر بچوں کو رکھا تو رزق نہیں ملے گا ان کا, تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح نہیں ہے. اس صورت میں بھی یہ غلط ہے, اور باقاعدہ زندہ بچے کو گاڑ دیا جائے یا مار دیا جائے یا کر دیا جائے تو وہ بھی غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو قتل مت کرو, اس لیے کہ تمہیں بھوکا رہ جاؤ گے تم, اور یہ بہت برا کام کر رہے ہو. اچھا, اسی میں ایک عجیب بات اللہ نے یہ طے کی کہ انسان کا جو باپ ہے, ماں ہے, چونکہ وہ ذریعہ ہیں آپ کی زندگی دینے کا, تو ان کو آپ کی بنیاد اگر آپ فرض کو مار بھی دیا تو ان کے قصاص نہیں لیا جائے گا, ماں باپ کو قصاص نہیں ہوگا, لیکن اللہ کیا گناہ ہوگا. بہرحال وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور دیکھو زنا سے انسان کی جنسی ضرورت ہے, دونوں طریقے ہو سکتے ہیں, حلال سے پورا کر لیں یا حرام سے پورا کر لیں. جی, تو آج کے دور میں نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. وہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے تو اتنے دن تک رشتہ نبھانا مشکل ہے, تو 50 سال تک ساتھ رہیں گے, تو مطلب یہ کہ روزانہ ایک نیا چسکا لگے, نیا طریقہ کیا جائے, پھر اس کے بعد شادی سے پہلے کے تعلقات بنا لیے جائیں, پھر اس کے بعد لیونگ ریلیشن اور طرح طرح کی چیزیں بنا لی جائیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ آج کے قانون نے اس کی اجازت بھی دے دی, لیکن اسلام جو ہے اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ زنا تو زنا اس کے قریب آدمی جائے. آج کا تو مسئلہ یہ ہے کہ قربت یہ ہے کہ 2 انچ کا فاصلہ رہ گیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت فوشکاری ہے اور بدترین طریقہ ہے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کا اور اپنے آپ کو پالنے کا. یہ جو آج کے زمانے میں یہ جو LGBT کے ایشو کھڑے ہوئے ہیں کہ مرد سے مرد کا رشتہ, اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جنسی طور پر عورت تیار نہیں ہے شادی کو کرنے کو, شادی کے حقوق نبھانے کو. مرد کے لیے اور مسائل ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مردوں کی مردوں ضرورت پوری کر لیں گے. لیکن یہ سارے راستے جو ہیں یہ جڑ کاٹنے کے ہیں, یعنی انسان کی آسونے سے آپ کی خواہش پوری ہو گئی, اصلاً یہ جڑ کاٹنے کے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب شادی مشکل ہوگی تو زنا آسان ہوگا. ایک یہ بھی مسئلہ آج کل ہو گیا کہ بیٹھی ہوئی لڑکیاں شادی نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی کہ جہیز نہیں ہے, کیوں نہیں ہو رہی کہ مطلب فلاں مطالبات ہیں, تو یہ ایک مسئلے ہو گئے ہیں. پھر اس پر شادی ہو گئی تو نبھانا مسئلہ ہو گیا, زندگی زیادہ دیر تک چل نہیں پا رہی. اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے زنا کو روکنے کے طریقے بنائے تھے کہ ایک سرکل ہے جو محرم کہلاتے ہیں مرد, صرف وہ ان کے ساتھ عورت کا ملنا جلنا بیٹھنا آسان کر دیا, لیکن باقی لوگ پردے کے ساتھ آئیں, حجاب کے ساتھ ہو, خلوت نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ تاکہ عورت محفوظ رہے اور عورت کی زندگی جو ہے گھر میں آزادی کے ساتھ کر سکے اور اس کو باہر سے بھی محفوظ ہو. تو یہ چیزیں سب اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں. اور دیکھو کسی نفس کو قتل نہیں کرنا, یہ نفس کا مطلب یہ نہیں کافر کو قتل کرنے کی اجازت ہے, نہیں. ہر انسان اللہ کی نظر میں اس کے احترام ہے, یعنی ہر انسان کی جان, مال, عزت اور اس کا دین, یہ 4 چیزیں بالکل اس کی حفاظت ہو. کافر جب تک مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرے, کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے یا کوئی دوسرے کو, جب تک اس کی جان محفوظ رہے گی, چاہے آپ مطلب یہ کہ آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, تو اس کو قتل مت کرو جب تک اللہ نے اس کو. اور اگر کسی کے ساتھ ظلم کر کے اس کو مارا گیا ہے تو قصاص لینے کا اس کو حق ہے, لیکن یہ حق نہیں ہے کہ ایک کو مارا 10 کو مارنے جا کے. بس بستیوں میں ہوتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے ایک کو 10 مار دیا اور دوسرے وہ سلسلہ چلتا ہے کہ ایک مرے گا دوسرا مرے گا, سلسلہ برسوں تک چلتا ہے. بعض قوموں میں یہ صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر تم نے مظلوم تھے, مارا گیا اور تمہارا ثابت ہو گیا کہ ہاں یہی آدمی قاتل تھا, تو 2 آفات ہیں, یا تو قصاص لے لو کہ جان چلی جائے, وہ بھی کچھ شرطیں, ہر ایک میں نہیں ہوگا. جان بوجھ کے کسی نے قتل کیا تو قصاص ہوگا, ورنہ غلطی سے ہوگا. کوئی آدمی گاڑی چلا رہا تھا, ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس میں نہیں ہے قصاص, لیکن اس میں دیت ہے, اور اگر دیت معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں تفصیل کے ساتھ ہیں. پھر اس بعد کہا کہ دیکھو یتیم کے مال کو, یتیم کا مال اس لیے کہا گیا کہ وہ بیچارے کا کوئی بس نہیں چلتا. یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑوسی کا مال کھا لیں آپ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مالدار کا مال کھا لیں, یہ نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ جب غریب ترین کا کھانے کا حق نہیں ہے تو اور کسی کا بھی نہیں ہے. تو اس کے مال کو اگر تم ذمہ داری ہے تو ان کی ذمہ داری اس لیے رکھو کہ وہ پیسہ ان کو لوٹا دو.
یہ نہیں کہ معلوم ہوا کہ اس میں اپنا خرچ کر دیا، ختم کر دیا، اور جب وہ اپنی اچھی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ لوٹا دو، عہد کو پورا کرو۔ تو عہد تین ہیں ہمارے۔ ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے پہلے دن کیا تھا، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو ہم نے اللہ سے عہد لیا تھا، الست بربکم۔ تو آج ہم اس کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی بھیجے نہ بھیجے ہم پابند ہیں، ہمیں نبوت کی بات پہنچے نہ پہنچے ہم پابند ہیں۔ دوسرا عہد وہ ہے جو ہم نبی کے سامنے لیتے ہیں، نبی کے ذریعے جب ہم پر ایمان لاتے تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مومن بنے رہیں گے، آپ نے جو احکام دیے ہیں، اللہ نے جو دیے ہیں، ہم ان کو پابند کریں گے۔ تو اب اس عہد میں فرض بھی ہو سکتے ہیں، نوافل بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرا عہد وہ ہے جو آپ اپنے طور پر کرتے ہیں، آپ نے طے کر لیا کسی کی مدد کریں گے، کسی کے ساتھ وقت دے دیں گے، کسی کی خدمت کر دیں گے، تو یہ عہد ایسا ہے جس کو والنٹیئر کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ جب تم وہ والنٹیئر کر لیا ہے تو پورا کرو، اوفو، اس کو بھی پورا کرو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی کسی معذوری کی وجہ سے نہ کر سکے، کوئی وہ ہو جائے تو ختم بھی کر سکتا ہے اسے۔ کسی نے آپ نے وعدہ کر دیا کہ بھائی میں آپ کو روزانہ صبح فلاں جگہ لے جایا کروں گا، نہیں لے جا سکے تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ عہد کو ماننا اور اس کو عہد کا معاہدہ کر لینا اور عہد کو نبھانا، یہ جو ہے اسلام کی پہچان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا اس کے سوال ہوگا۔ اور دیکھو تمہارے ترازو کے پیمانے درست ہونے چاہیے۔ ترازو تو پیمانہ ہے، آپ ایک شخص سے ایک معاملہ کرتے ہیں، دوسرے دوسرا کرتے ہیں، دو بچے ایک سے ایک معاملہ کر رہے ہیں، دوسرا دوسرا کر رہے ہیں، تو یہ پیمانے ہر چیز میں ہوں گے، پیمانے ناپنے کے بھی ہیں اور پیمانے جو اصول بنا رکھے ہیں ہم نے وہ بھی ہوں گے۔ تو اس پیمانے کا معاملہ جو ہے حقدار کا جتنا حق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حقدار یہ ہو کہ میری پسند اس کے لیے اس کو زیادہ، اس کا پسند نہیں اس کو کم، یہ پیمانہ غلط ہو جائے گا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ویل للمطففین، وہ لوگ بڑے برے ہیں جن کے ترازو دو ہیں، لینے کا اور دینے کا اور۔ تو دیکھو اس کو ترازو کرنا۔ اور قسطاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصاف طے کون کرے گا، انصاف کا پیمانہ کون طے کرے گا؟ ہماری حکومتیں طے کرتی ہیں۔ آج یہاں پہ طے ہے کہ پولیس والا جس کو چاہے پکڑ لے، جو کر دے انصاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ عدالتیں مطلب یہ ہے کہ آدھا معاف کر دیں گی، آدھا پکڑ دیں گی، آدھا چھوڑ دیں گی، انصاف ہو رہا ہے۔ انصاف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا، یعنی پیمانہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے جو بتائے گی کہ انصاف کسے کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ کہا کہ کھانے پلانے میں بچے بچی کا کوئی فرق نہیں ہوگا، آپ ہی نہیں کہتے کہ بچی کو ایک روٹی کھلائیں گے، لڑکے کو 2 روٹی کھلائیں گے، لیکن جب میراث کا مسئلہ آئے گا تو اللہ نے کہا کہ لڑکے کو 2 حصے دینا ہے، لڑکی کو 1 حصہ دینا ہے، یہ انصاف ہے۔ تو انصاف کا پیمانہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو، لیکن ہم اس صاحب کے پیمانے کو صحیح نافذ کریں گے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ میں سڑک پہ چلتے ہوئے کسی آدمی سے کوئی بات ہوئی، میں نے کہا نہیں ہے تو کافر مار دو اسے، یہ انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف اس وقت ہوگا جب اس کا یا تو وہ مان لے، گواہ مل جائے، ثبوت ہو جائے اور کوئی شبہ نہیں رہے، تب جا کے اس پر انصاف ہوگا۔ جو آج کل ہمارے یہاں مختلف مسلم ملکوں میں ہوتا ہے، جو مرضی آئی حکم چلا دیا، نہ ان کی کوئی پوچھ تاچھ ہے، نہ کوئی ان کا کوئی مدد کرنے والا ہے، یہ بھی انصاف نہیں ہے، یہ بھی انصافی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو پہلے پیمانہ صحیح ہو اور پیمانے کے مطابق حکم صحیح ہو۔ ہاں غلطی ہو سکتی، اسی لیے شریعت نے بہت سے طریقے رکھے ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ کہ بھائی پہلے درجے کی عدالت ہے، پھر اوپر اپیل کر لی، پھر اس سے اوپر کر لی، تاکہ کہیں پہ بھی کوئی شبہ کی بات ہو۔ لیکن حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم فیصلہ کر رہے ہو اور تمہیں ذرا سا شبہ ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے تو سزا مت دو، سزا کو روک دو۔ ادرؤوا الحدود بالشبہات، کہ حد کو نافذ کرنے میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرو۔ یعنی 90% ممکن ہے کہ آدمی غلط ہو سکتا ہے، لیکن 10% ہو سکتا ہے گواہ جھوٹے ہوئے یا کچھ بات ہو تو اس کو گرا دیا جائے۔ تو اسلام کو سزائیں دینے کا شوق نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ سزا جو ہے ڈیٹرنٹ ہے، یعنی ایک قسم کا آدمی کو دور رہنے کا، جیسے آپ کہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ گڈھا ہے اور سائن لگا دیا آپ نے، اس کا مطلب وہاں مت جائیے۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے۔ اور جو باتیں تمہیں جس کا علم نہ ہو اس کی نہ تو خود قبول کرو نہ دوسروں کو پہنچاؤ۔ آج سب سے آسان ترین کام سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو چیز آئی اس کو آج فارورڈ کر دی، نہ پوچھا، نہ حدیث، کوئی بھی لفظ آیا، قرآن کچھ بھی کر دیا، فلاں صاحب کی بات نقل کر دی، پتہ چلا سب جھوٹ تھا۔ تو علم جب تک نہ ہو، علم 2 ہی طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کو باقاعدہ خود آپ کا علم ہو، یا کسی عالم نے یا علم والے نے بتایا ہو کہ ہاں بھائی یہ بات ایسے ہے، تو وہ ہو۔ تو علم کے بغیر کوئی بات کے پر مت جانا، کیونکہ ہم تمہارے سنتے کیا تھے، کن چیزوں کو تم کان میں جانے دیتے تھے، کن چیزوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کن چیزوں پر تمہارے دل کا ایکشن ہوتا ہے، سب کا سوال کریں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ انتہائی انکساری کے ساتھ چلنے والے تھے۔
آپ کی چال اکڑ والوں کی نہیں تھی جیسے متکبرین کی ہوتی ہے، کہ معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مطلب یہ کہ پڑے، یعنی ایسا معلوم ہے کہ انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے یا دنیا ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اکڑ مت دکھاؤ، کیونکہ زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ کو تم پہاڑ کے برابری نہیں کر سکتے. یہ باتیں جو ہیں آج دیکھ لیں، آج کے لیے جو ہمارے حکمراں ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں ایسا معلوم تو ساری کائنات ان کے ہاتھ میں، ساری دنیا کے فیصلے ان کے ہاتھ میں. جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جملے جو ہوتے ہیں یہ جملے تمہارے خلاف جائیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے تم نے کہہ دیا تو بس ہو گیا، فیصلہ تو ہم کریں گے نا، لیکن تمہارے لیے فیصلہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چال پسند ہے وہ تواضع کی، کساری کی چال پسند ہے، اور آپ کی زندگی اس کا نمونہ تھی. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ. اس میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مطلب فرض کیجئے کہ میں ایک مثال دوں، میں ذرا بھونڈی سی مثال ہے کہ بھائی آپ بہترین قسم کا دعوت کریں، کھانا بہترین قسم کا پکائیں، جی پکا دیں، اس کے بعد کہیں کہ بھائی ٹھوسیے، منہ میں ٹھوسیے سے، کیسا لگے گا یہ جملہ؟ کوئی کمی نہیں ہے بس، لیکن جو آپ نے جملہ استعمال کیا اس نے ساری مزہ، اس کا سارا مزہ ککرا ہو گیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بات کر رہے ہو اچھی ہے تو بھلے طریقے سے اس کو کرو. ایک آدمی کو آپ نے مدد کی، لیکن سب دیکھیے صاحب میں نے دیکھی ان کی ایسی مدد کی تھی مثلا، اور دیکھیے یہ ہر وقت مانگنے آ جاتے ہیں لیکن میں دیکھیے مدد کرتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احسان جتانا اور ایذا کا جملہ کہنا وہ معروف کو ختم کر دیتا ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. اے نبی یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائیں، کہیں سے نہیں مل سکتی، اور یہ حکمت ہے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ حکمت کا لفظ ہمارے ہاں یا تو حکیموں کے پاس چلا گیا ہے، یا عربی زبان کے لحاظ سے جو فلاسفر ہوتے ہیں ان کو ہم حکما کہتے ہیں. حکمت جو ہے بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر، یعنی آپ گاڑی ہے، گاڑی کے اندر ایکسیلیٹر اور بریک، اگر کوئی ایسی گاڑی ہو جس میں بریک نہ ہو تو کیا ہوگا اس کا حال؟ جب کہیں روکنے کا وقت آئے گا تو وہ تو جا کے کسی چیز سے ٹکرائے گی، ہے نا. تو ایک تو یعنی روکنا، حکمت کا مطلب ہوتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں اگر آپ نے گھوڑے کے منہ میں لگام دے دی ہے تو لگام کیوں ہے؟ جب ضرورت پڑے گی تو آپ اسے کھینچ لیں گے. تو حکمت کا مطلب ہوتا ہے اس کو روکنا. یہ تو ایک بات ہوگی، تو دنیا میں ہر آدمی کو معلوم ہے. اصل حکمت یہ ہے کہ آپ بریک کب لگائیں گے. بریک کی جگہ ایکسیلیٹر، اور ایکسیلیٹر بریک کر دیں آپ، پورا اس کا جو استعمال ہے وہ غلط ہو جائے گا. تو اب دنیا کے لحاظ سے تو ہم بہت حکیم ہیں، ہمیں معلوم ہے کمانا کیسے اور لوگوں سے جیسے معاملات کیسے کرنے ہیں، لیکن یہ ریشیو بنانا کہ کس وقت کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، یہ اصل حکمت ہے. اور یہ حکمت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ اللہ نے نبیوں کو پہلے دی، نبیوں کو دی. قرآن میں ہے نا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپن سے حکم سے نوازا تھا. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ کہ آپ نے حکمت سے مجھے نوازا. تو یہ حکمت جو ہے، سائنس اور فلاسفر جو ہیں وہ چھوٹی موٹی چند اخلاقیات کی باتیں بتا دیتے ہیں، تو کبھی ان کی حکمت چل جاتی ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتی، بیکار کی چیز ہوتی ہے. لیکن جو اصل حکمت ہے کہ انسان کو کس چیز پہ روکنا ہے اور کب روکنا ہے، اسی کا کام عقل کا بھی ہے. عقل بھی ایک ہوتی ہے کہ بند کر دینا کسی چیز. لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس کا، وہ ہے جب آپ کو یہ فارمولہ معلوم ہو گیا کب چلنا ہے کب رکنا ہے، اب آپ جب اس کو بطور قانون کے نافذ کر دیں تو وہ حکم ہو جاتا ہے. یعنی حکم نام ہے اس حکمت کو عملاً نافذ کرنے کا. تو اب اگر حکم ہو اور حکمت نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ طغیانیت ہوگی، طاغوتیت ہوگی، فرعونیت ہوگی. جی یعنی آسان ہو تو ہے نا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ حکم موجود ہے لیکن ان کو یہی نہیں معلوم کب کیا کرنا ہے. کہا کہ اس کی گردن مار دو، ایک آدمی آیا گردن مار دو، دوسرا آدمی اگر نہیں تو معاف کر دو، دونوں باتیں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ حکم، اور اگر حکمت اور حکومت نہ ہو تو آسان ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد. موسیٰ علیہ السلام بھی چاہیے اور ان کی ڈنڈی بھی چاہیے. ڈنڈی علامت کے طور پر ہے کہ نبی ہیں اور نبی کے ساتھ ان کی طاقت بھی ہو. تو آج ہماری زندگی میں جو مسئلے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے حکمراں ہیں جن کے پاس حکمت نہیں. ہمارے پاس اگر حکمت ہے تو ہمارے پاس اس کو نافذ کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو دونوں اپنے اپنے ادھورے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ساتھ جو کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ان کو حکمت بھی دی اور حکومت بھی دی.
اور آپ نے ثابت کیا کہ حکمت کی بنیاد پر جب حکومت ہوتی ہے تو وہ انسانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے اور وہ انصاف کا صحیح طریقہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے 30 سال خلافت راشدہ کے آئیڈیل ہیں آج بھی ویسے ہی ماڈل ہیں جیسے اس وقت, اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کو بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں کرنا ہے تو ان جیسا بننے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ تو ہم نے تم کو حکمت سے نوازا ہے اور تم اس کو میں حکمہ, اور دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پوچھنا ورنہ تمہارے لیے بڑا ہی برائی رسوائی کا مسئلہ ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. خدا کرے کہ یہ باتیں مفید ہوں اور ہمارے ذہن میں اس سے کچھ باتیں تازہ ہو جائیں اور ہم اس کو کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو یعنی حکمت سے بھی نوازے اور اس حکمت کو نافذ کرنے کی خواہش اور کوشش سے بھی نوازے.